الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الفتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کر رہے ہیں. ان کا نشان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے. قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ بیت رضوان والے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے. پس اللہ نے ان پر سکون نازل فرمایا اور قریب والی فتح مبین عطا فرمائی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. سورہ التوبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی ان صحابہ کی خرچ کردہ ایک مد یعنی مٹھی بھر یا اس کے آدھے جو غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اس مرتبے کو آپ نہیں پہنچ سکتے. ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور صحابہ ایک مد ایک مٹھی بھر غلہ اللہ کے راستے میں دیں پھر بھی یہ ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. اور اسی طرح فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، تم سب سے وہ بہتر ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تم سب سے بہتر ہیں اور پھر جو ان کے بعد ہیں اور پھر جو ان کے بعد ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر. پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو سب سے بہتر قرار دیا ہے. اس میں عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صرف علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. لہذا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ کرام سے محبت کریں. کتاب فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر مشہور تابعی میمون بن مہران کا یہ قول موجود ہے. وہ فرماتے تھے 3 چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بلا کہنا، اسی طرح نجومیوں کی تصدیق کرنا اور تقدیر کا انکار کرنا، ان 3 کاموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ عدول یعنی سکہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں ان کی ثنا بیان فرمائی ہے، سنت نبویہ میں ان کے تمام اخلاق و افعال کی مدح موجود ہے۔ انہوں نے اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اپنی جانیں اور مال اور دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور زیادہ کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔